میرے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا۔ ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے، طاق راتیں بھی ہیں، مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا۔ رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے۔ اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتہ کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، جن لوگوں کی مغفرت فرمائی ان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ماہ رمضان کی بس اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے، اب رمضان کے بعد کی زندگی ہے۔ اب زندگی ہمیں ایسے گزارنی ہے کہ جو ہم نے رمضان میں روحانیت حاصل کی، جو برکتیں حاصل کی، جو ہمیں تقوی کی سوغات رمضان سے ملی ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارا دشمن آزاد ہو چکا ہے، شیطان حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری پر آمادہ ہے۔ کئی لوگوں کو تو اس نے پہلے 2 دنوں میں ہی مسجد سے دور کر دیا ہوگا۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں بھی اپنی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری روحانیت ضائع کرنی ہے یا نہیں۔ ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے جو ہم نے رمضان میں اعمال شروع کیے تھے، جو نیکیاں شروع کی تھیں۔ بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو وہ روحانیت، وہ برکت جاری رکھنی ہے۔ ابھی تو روزے بھی رکھنے ہیں نا انشاءاللہ، نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ بڑا خوبصورت کیلکولیشن ہے کہ جو ایک مہینے کے روزے رکھے گا ملٹیپلائی بائی 10 تو 10 مہینے ہو گئے اس کے بدلے، یعنی 10 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اب 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب ملے گا، تو 2 مہینے وہ کور ہو گئے، تو یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اگر کمانا ہے تو رمضان اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب رمضان کے بعد ہم نے پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اب ویسے ہیں یا بدل گئے ہیں۔ اگر کسی کی رمضان سے پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جیسے ہی رمضان گیا پھر قضا ہو رہی ہیں، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ تھا، ماہ رمضان گزارا اب پھر جھوٹ ہے، رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ۔ یہ غور کرنا، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے۔ مہینہ بندہ کہتے ہیں نا، کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے، کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھیں، راتوں کو ایک عجب رونق تھی ماشاءاللہ۔ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا،
مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں اور پھر ویسا ہی ہو گیا، تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا نا۔ یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے۔ رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے، اور جہاں پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار وہ روحانیت نہیں رہی ہے، ہم اجتماع میں جاتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا، دعا میں وہ آنسو نہیں بہتے ہیں، پہلے بہت لطف تھا اب وہ کم ہو گیا ہے۔ کم کچھ بھی نہیں ہوا ہے، دل کی بستی خراب تو نہیں ہو گئی ہے، دل کی بستی خود تو نہیں اجاڑ لی ہے۔